إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم۔ کلام مقدس قرآن مجید کا 16واں پارہ ہے اور یہ سورۃ الکہف ہی چل رہی ہے۔ 15ویں پارے میں شروع ہوتی ہے اور 16ویں پارے میں مکمل ہوتی ہے۔ تو اس سورۃ الکہف میں اور بھی اصحاب کہف کے علاوہ اور بھی کافی سارے واقعات ہیں، بڑے سبق آموز واقعات ہیں، جن میں سے ایک واقعہ یہ ہے جو 16واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور یہ اس وقت کی بات ہے جب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بیان کیا تھا، ایک تقریر کی تھی، واعظ و نصیحت اور بڑی علمی تقریر تھی۔ تو اس وقت آپ کی امتیوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام، کیا اتنی علمی جو آپ نے بیان کیا، اتنی علمی تقریر کی ہے آپ نے، کیا آپ سے بڑھ کر کوئی دنیا میں عالم ہے؟ آپ سے بڑا کوئی علم رکھنے والا بندہ ہے دنیا میں؟ تو وہ چونکہ وقت کے پیغمبر تھے تو انہوں نے کہا نہیں، مجھ سے بڑا تو کوئی علم رکھنے والا نہیں ہے، یعنی کہ اللہ مجھے خود علم عطا کرتا ہے تو مجھ سے بڑا کون علم رکھنے والا ہوگا؟ تو یہ بات جب کہی تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پیارے موسیٰ، یہ صحیح نہیں ہے، آپ سے زیادہ علم والے بھی دنیا میں موجود ہیں، آپ سے زیادہ علم والے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے تعجب میں ہوئے، تو اللہ کے حضور عرض کی کہ یا اللہ کہ وہ کون ہے جس کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے، تو میں اس کو ملنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، پھر پوری وضاحت، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے، ان کا نام خضر علیہ السلام تھا۔ تو ان کے پاس پہنچے، مختصر یہ کہ جب پاس پہنچے تو ان کے جا کے کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ آپ نے خضر علیہ السلام کو کہا کہ آپ کے پاس کچھ علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، تو میں آپ سے وہ علم سیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کی پیروی کروں گا، جیسے آپ کہیں گے میں ویسے کروں گا، آپ مجھے وہ علم سکھا دیں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ ان لن تستطیع معی صبرا، آپ صبر نہیں کر سکو گے، اس علم کے لیے بڑے جگرے کی ضرورت ہے، بڑے صبر کی ضرورت ہے، تو آپ صبر نہیں کر سکو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ صابرا ولا عاصی لک امرا، میں صبر بھی کروں گا اور آپ کی نافرمانی بھی نہیں کروں گا، جیسے آپ کہیں گے ویسے کروں گا، اور جتنا ہوا میں صبر کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کے چلے، اور چلتے ہوئے راستے میں ایک دریا کو پار کرنا تھا، تو کشتی کے ذریعے پار کر رہی ہیں، تو کشتی میں سوار ہوئے، تو اذا رکب فی السفینۃ خرقھا، تو خضر علیہ السلام نے کشتی کو ایک سائڈ سے توڑ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، تعجب ہوا، اور کہا خضر علیہ السلام کو کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم اسی کشتی میں سواری کر رہے ہیں، اچھی خاصی ان کی کشتی ہے، تو آپ نے ان کی کشتی کو توڑ دیا، ایک سائڈ سے توڑ دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو کہا کہ بس جلد بازی میں ہو گیا، اب دوبارہ نہیں ایسی غلطی ہوگی، ایک بار درگزر کریں۔ خضر علیہ السلام خاموش ہوئے، آگے چلے۔ اذا لقی غلاما فقتلہ، آگے کشتی سے اترے، آگے جا رہے تھے، ایک وادی سے گزرے، تو وہاں پہ کچھ بچے تھے، ایک بچہ ان کو ملا، تو خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا، مار دیا اس کو۔ اب کسی بچے کو قتل کر دینا یہ تو بہت بڑی بات تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے پھر کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ تم صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر خاموش ہوئے، بلکہ عذر بیان کیا، کہنے لگے، اور بلکہ یہ کہہ دیا کہ اب اگر میں بولوں گا نا تو پھر آپ چاہے مجھے نہ سکھانا، بس ایک بار درگزر کریں، اب میں نہیں بولوں گا، اب پورا صبر ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے چلے۔
چلتے چلتے سفر کرتے ہوئے ایک بستی، ایک علاقے میں پہنچے، بھوک بہت لگی ہوئی تھی، تو ان بستی والوں سے کھانا طلب کیا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے، کچھ کھلا دو۔ انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے دونوں کو کھانا دینے سے انکار کر دیا، نبی ہمارے پاس آپ لوگوں کے لیے کھانا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے تھے، بھائی مسافر ہیں، راہگیر ہیں، بھوک لگی ہے، کھانا ہی تو مانگا ہے، نہیں کھلایا انہوں نے۔ اب اس آبادی سے گزر رہے تھے کہ ایک دیوار گرنے والی تھی، فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ، قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ دیوار گرنے والی تھی تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو گرا دیا، گرایا، پھر اس کو صحیح کر کے سیدھی کر کے دوبارہ بنایا۔ اب دیوار کو گرانے میں، پھر اس کو دوبارہ بنانے میں اچھی خاصی محنت لگتی ہے، وقت لگتا ہے، اور بغیر کسی اجرت کے، اور ان لوگوں کی دیوار بنا رہے ہیں جس علاقے کے لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا، پھر بول پڑے اور کہا کہ یہ اب کیا کر رہے ہیں، ان لوگوں کی دیوار بنا رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں کھانا دینے سے انکار کر دیا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ نہیں موسیٰ، اب بس، اس سے آگے یہ ہے کہ آپ نہ تو میرے ساتھ سفر کر سکتی ہیں اور نہ ہی آپ وہ علم سیکھ سکتی ہیں، جتنی اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے وہ آپ نہیں کر سکے، اور میں نے کہا تھا کہ آپ نہیں کر سکیں گے۔ چلو اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو واقعات پیش آئے ہیں جن کی تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی اور جلد بازی میں آپ نے پوچھ لیا، اب میں بتاتا ہوں وہ کیا ہے۔ پہلا واقعہ، جو کشتی کو میں نے توڑا تھا، اس کا ایک تختہ یہ توڑ دیا تھا کشتی کا، اور آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیوں توڑا ہے، انہوں نے ہمارا بگاڑا کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایک بادشاہ تھا، اس کے کچھ لوگ سپاہی لوگ آ رہے تھے اور وہ اچھی اچھی نئی کشتیوں کو پکڑ رہے تھے، اور یہ بیچارے محنت مزدوری کرنے والے لوگ تھے، ان کی یہ کشتی تھی، اور انہوں نے، وہ بادشاہ کے لوگوں نے زبردستی کشتی ان سے چھین لینی، کیونکہ کشتی بڑی اچھی تھی ان کی۔ تو میں نے اس لیے تھوڑا سا اس کو توڑ دیا ہے کہ وہ لوگ آئیں گے، دیکھیں گے تو ایک سائڈ سے ٹوٹی ہوئی چھوڑ جائیں گے، اور ان بیچاروں کا روزگار چلتا رہے گا۔ اور پھر کہا وہ جو بچے کو میں نے قتل کیا ہے، وہ بچہ بھی بڑا ہو کے اپنے والدین جو اس کے نیک تھے ان کے کفر کا سبب بننے والا تھا، ان کو کفر میں اس نے پھنسا دینا تھا، اس لیے اس کو ختم کیا۔ اور تیسرا واقعہ، وہ جو دیوار گر رہی تھی، انہوں نے کھانا نہیں دیا، تو ہم نے جو دیوار بنائی ہے، تو اصل میں وہ دو یتیم بچے تھے، ان کا گھر تھا، ان کی دیوار تھی، اور ان کا والد بڑا نیک اللہ کا بندہ تھا، اور وہ فوت ہو چکا تھا، وہ یتیم تھے۔ اب دیوار گرنے والی تھی، اگر وہ گر جاتی تو اس کے نیچے ایک خزانہ تھا جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان بچوں کو ملے، اس لیے اگر وہ دیوار گر جاتی تو علاقے والے جو ہمیں مہمانوں کو کھانا نہیں دے رہے ہیں تو وہ تو اس خزانے کو نکال لیں گے، یتیموں کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا۔ تو اس لیے اس دیوار کو دوبارہ درست کر کے بنا دیا ہے کہ جب تک یہ بچے جوان ہوں گے تو دیوار گر نہ سکے، تاکہ وہ خزانہ نکال لیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور پھر خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ سارے کا سارا اللہ کا عطا کیا ہوا علم ہے، یہ اللہ کے حکم سے میں نے کیا ہے، میرا اپنا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا، بس آپ سے صبر نہیں کیا گیا اس معاملے میں، تو اس لیے یہ علم آپ نہیں سیکھتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی یہاں پر جدائی ہو گئی تھی، رستے الگ الگ، اور موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے تھے۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ اس پورے واقعے میں کافی سارا سبق بھی ہے کہ جو انبیاء کے پاس علم ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے علم آ رہا ہوتا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور کسی کا یہ کہنا کہ مجھ سے بڑا دنیا میں عالم ہے ہی نہیں، یہ تو کسی نبی کے لیے بھی لائق نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں پیارے، وہ ایسی بات نہیں ہے، اور بھی ہے۔ تو اس وقت چونکہ نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا، اب اس میں اختلاف ہے کہ وہ خضر علیہ السلام نبی تھے یا نہیں تھے، وہ کون تھے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال یہ کہنا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں یا سب سے بڑا دنیا کا عالم یہ بندہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اسی صورت کے آخر میں، سورۃ الکہف کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک کیونکہ سورۃ الکہف میں کافی سارے واقعات بیان کیے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں جو آخری سورۃ الکہف کی آخری آیت ہے نا، یہ بڑی بڑی عقیدے کی اصلاح کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آج بھی بڑے لوگ، بلکہ میرا خیال ہے کہ کل پرسوں عصر کی نماز کے بعد بیان کے بعد ایک نوجوان مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے کہ نور تھے؟ اللہ کے رسول بشر ہیں کہ نور ہیں؟ تو میں نے اس کو یہی کہا کہ قرآن مجید کو آپ کھولیں، قرآن مجید کھولیں، سورۃ کہف کی آخری آیت پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ اور بھی مقامات ہیں جہاں یہ تفصیل موجود ہے،
تو کیا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ پیارے نبی آپ ان کو بتا دیں انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہی ہوں، یوحی الی، فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے اتنی شان اللہ نے عطا کی ہے کہ امام الانبیاء بنا دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں انسان نہیں ہوں انسان ہی ہوں۔ انسانوں میں پھر نیک ہونا، پھر آگے صحابی ہونا، یہ بہت بڑی شان کی بات ہے، پھر نبی ہونا، پھر نبیوں کا بھی امام ہونا، یہ تو سب سے بڑی شان ہے اللہ کی بات۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ بشر نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلط بات ہے، یہ قرآن کے 100% خلاف عقیدہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہی تھے، اور یہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حکماً کہہ رہے ہیں کہ پیارے نبی ان کو بتا دے کہ میں بشر ہی ہوں، کوئی اور مخلوق نہیں ہوں جو نئی مخلوق تمہارے اندر آیا ہوں، بشر ہی ہوں۔ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے علاقے میں تم لوگوں کے پاس ہی پیدا ہوا ہوں، یہاں میری ماں بھی ہے، میرا باپ بھی ہے، میرا نانا بھی ہے، نانی بھی ہے، دادا بھی ہے، دادی بھی ہے، سسرال ہے، میں نے شادیاں کی ہیں، میری اولاد بھی ہے، تو میں بشر ہوں، کھاتا پیتا ہوں تم لوگوں کے سامنے ہوں۔ تو یہ کوئی ڈگی چھپی بات تو ہے نہیں، کوئی بندہ کہے کہ وہ بشر نہیں تھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ قرآن کے خلاف عقیدہ ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے سورہ مریم ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کافی واقعات بیان کیے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس سورت کے شروع میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر رہے ہیں بڑھاپے کی حالت میں، اولاد نہیں ہے، اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ آپ کو ہم اولاد دے رہے ہیں، ہم آپ کو بیٹا عطا کرنے والے ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا، یا اللہ اب بچہ کیسے ہوگا؟ حالانکہ اللہ سے خود ہی یعنی کہ دعا مانگ رہے ہیں اس عمر میں، لیکن وہ تعجب میں کہہ رہے ہیں نا کہ اب کیسے ہوگا یا اللہ، اب تو بیوی بھی بوڑھی ہو گئی ہے، میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، اور میری بیوی تو شروع سے ہی بانجھ ہے، یعنی کہ جوانی کی حالت میں جہاں اولاد نہیں ہوئی ہے اس بیوی سے، تو بڑھاپے کی حالت میں کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے پیارے زکریا، ہم آپ کو بیٹا بھی دیں گے، اور بیٹا بھی پیغمبر ہوگا، اس کا نام بھی ہم رکھ رہے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بطور بیٹا زکریا علیہ السلام کو دیا تھا بڑھاپے کی حالت میں۔ تو میرے بھائیو، اولاد کا نہ ہونا بڑے، آپ جانتے ہیں بڑے ایسے گھرانے ہیں جہاں طلاقیں ہو جاتی ہیں اس بات پر کہ اولاد نہیں ہو رہی، یہ کسی بندے کی اختیار کی بات نہیں، یہاں اللہ کے نبی ہیں، زندگی گزر گئی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیکھ لیں، زندگی کتنے شادی کے کتنے سالوں بعد وہ بڑھاپے کے قریب جا کے اللہ نے اولاد عطا کی۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، کسی کا نہ کسی عورت کا کوئی اس میں اختیار ہے، نہ کسی مرد کا کوئی اختیار ہے، یہ 100% اللہ کے اختیار میں ہے۔ اولاد کا دینا یا نہ دینا، یا بیٹی دینا یا بیٹا دینا، یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو بنیاد بنا کے رشتوں کو توڑ دینا یہ انتہائی غلط بات ہے، اور مسلمان ایسا نہیں کر سکتے۔ جو کر رہا ہے صحیح معنوں میں وہ بندہ مومن مسلمان ہے ہی نہیں، اس کا اللہ اور اس کے رسول پر، قرآن پر اس کا یقین اور ایمان ہی نہیں ہے، اگر ہوتا تو وہ ایسے نہ کرتا۔ اور اس کے بعد سورۃ طٰہٰ ہے، اور سورۃ طٰہٰ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنا تعارف دیا نا، بڑا کمال کا تعارف دیا، الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ جو ہے رحمان وہ عرش پر ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، جو ان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں، وما تحت الثری، اور جو زمین کے نیچے، یہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، یہاں دیکھیں وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر تم اونچی آواز سے کوئی بات کرتے ہو، ظاہراً کوئی کام ہوتا ہے، میں وہ بھی جانتا ہوں، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، اور جو چھپا ہوا کوئی عمل ہے میں وہ بھی جانتا ہوں، وَأَخْفَى، اور جو مخفی ہے میں وہ بھی جانتا ہوں۔ یعلم السر وَأَخْفَى، سر کا چھپا ہونا، چھپا ہوا عمل، اور اخفا مخفی ہونا۔ ابھی چھپا ہوا کیا ہے؟ سر کہتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ میں آہستہ بولتا ہوں، تھوڑا آہستہ بولتا ہوں، یا کسی کے کان میں بولتا ہوں تو صرف اس بندے نے سنا ہے، یا مجھے پتا ہے میں نے کیا بولا ہے، لیکن ابھی میں کچھ بولتا ہوں، میں ابھی بولتا ہوں، اب دیکھیں میں نے کیا بولا، میں نے کیا بولا ہے میں نے خود بھی نہیں سنا، آپ کیسے سنیں گے؟ اس کو کہتے ہیں اخفا، جو ہمیں خود بھی نہیں سنائی دیتا، میں نے دل میں ہی پڑھا ہے سبحان اللہ، تو یہ نہ آپ نے سنا نہ میں نے سنا، تو اس کو کہتے ہیں اخفا، جو ہمارے دل میں ہوتا ہے اللہ وہ بھی جانتے ہیں۔
فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ تو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اب میں کمرے میں اکیلا ہوں، میں دکان پہ اکیلا ہوں، میں اس جگہ پہ اکیلا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں جو مرضی کروں، میں جو مرضی کھاؤں، جو مرضی استعمال کروں، جیسے مرضی کام کروں۔ نہیں نہیں میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس حال میں بھی جب ہم خود کو نہیں نظر آ رہے نا، اللہ کو بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے تمام گناہوں سے بچ کے زندگی گزارنی چاہیے، اور نیک اعمال جنتا نہ ہو سکے زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے۔ اللہ کی ہر وقت ہم نظر میں ہوتے ہیں۔ اور اسی سورہ پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ یاد رکھو جو لوگ میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، میری باتوں کو، میرے اصولوں کو، میرے قوانین کو نہیں مانتے ہیں، میری اور میرے نبی کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، تو میں ان کا جینا مشکل کر دیتا ہوں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ، زندگی تو ان کی اذیتوں میں گزرتی ہے، پریشانیوں میں، بے سکونیوں میں گزرتی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اور اس وقت یہ کہیں گے ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، یا اللہ ہم تو آنکھوں والے تھے، ہمیں تو صحیح نظر آتا تھا دنیا میں، ہماری آنکھیں کہاں گئی؟ تو اللہ تعالیٰ کہے کہ جس طرح تم لوگوں نے دنیا میں مجھے بلا دیا تھا، میری اطاعت کی تمہیں کوئی فکر نہیں تھی، میرے احکامات کو نہیں مانتے تھے، آج میں نے تمہیں بلا دیا ہے، آج تمہیں بینائی نہیں ملنے والی ہے۔ تو خدا را میرے بھائیو، جتنا ہمیں دین کا پتہ ہے نا، جن کاموں کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ حلال ہے وہ کریں، جن کا پتہ ہے کہ یہ حرام ہے وہ چھوڑ دیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، ورنہ آخرت بڑی بری ہو جائے گی اور ایسی اذیت ناک ہوگی کہ جو کوئی انسان برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔